اس کو چھوڑو، ڈانسر ہے وہ. طارق مسعود نہ کہو کا ٹیلی ویژن کا ڈانسر ماہود ویلی دلے والے تقیسے وقت ویلا تسقل خوری لگے. مجھے بھی بدنام کیا کہ بڑا غصے والا ہے. میں کہتا ہوں میرے جیسے رحیم کریم اور لوگوں کے اور طلباء کے حق میں مہربان میں نے نہیں دیکھا آج تک. پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے. کہتے اوہ طارق مسعود نے بھی کہا ہے کہ جاؤں گا تو صحیح معافی مانگنے، جو بھی میرے ساتھ کیا ان کو اختیار ہے، میرے بزرگ. او بھائی کس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے؟ آسمان و زمین گواہ کہ جو آیا ہے میں نے اس کو محبت کے دریا دیے، میں نے اس کو اکرام سے مالا مال کیا ہے. اب ایک آدمی آتا ہے بدتمیز ہے اور بد سلیقہ ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ صحیح طرح بیٹھو، دائیں ہاتھ سے باتیں کرو، بائیں ہاتھ مت ہلاؤ. اور اس کو سمجھاتا ہوں کہ بٹن پٹی کب ٹیک کرو گے؟ تبلیغ کا تو اتنا بڑا دعویٰ ہے جس سارا اسلام آپ نے پہنچایا ہے، تم تو اپنے قمیض سے بے خبر ہو تو شلوار کیا صحیح پہنو گے؟ اور ان کو کہتا ہوں کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے، اور یہ گھڑی جو تم نے تبلیغی بن کر دائیں ہاتھ پر پہنی ہے نا، یہ روافظ کپڑا پیگنڈا ہے، یہ ان کے اہل کار ہو. ورنہ اہل حق کا اتفاق ہے فتاوی قاضی خان اور باہر میں کہ ان کی گھڑی بائیں ہاتھ پر ہوگی. یہ ہمارے طریقہ کار ہے، ملاقات کے آداب ہے. اس کے بعد اس کو چائے وائے یا جو بھی ہے پیش کریں گے، لیکن تبلیغ ہم پہلے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے جلدی چلا جائے، باتیں رہ جائے. اور ایک آدمی نے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا اور سر بھی ننگا تھا اور کونیاں بھی کھلی تھی، تو میں نے اس کو یہاں پکڑا. میں نے کہا یہ نیچے سے کرتا کاٹو، ایک اس سے ٹوپی بن جائے گی سر کے لیے، اور یہ کچھ یہاں آستینوں کی جگہ، تاکہ نماز صحیح ہو جائے. ننگے سر کی بھی نماز خلاف سنت ہے، اور آف آستینوں والے مرد کی بھی نماز خلاف سنت ہے. خواتین کی تو ہوگی نہیں نماز. توبہ. نام کا سخت اثر ہوتا ہے. بالکل دو بھائی تھے، اس کا ایک کا نام تھا عبد الغفار، دوسرے کا نام تھا عبد الجبار. وہ عبد الجبار روز لڑائی لڑتا تھا، عبد الغفار سلے کر آتا تھا. یا اللہ. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی رافضی نے دو گدھے پالے تھے، اور ایک کا نام رکھا تھا ابو بکر، دوسرے کا نام رکھا تھا عمر. ہمارے بزرگوں کو کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائی گئی. ایک دن صفائی کے دوران وہ ایک گدھے نے لات ماری اور وہ رافضی وہیں کا وہیں جہنمی ہو گیا. امام صاحب کو پتہ چلا. آپ نے کہا پتہ کرو یہ اس گدھے کا کام ہے جس کا نام عمر رکھا گیا. وہی نکلا. اللہ اللہ، عمر ہے. حسد الفتى اذ لم ينالوا فضله. لوگ بہادر علماء سے حسد کرتے ہیں جب ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. والناس اعداء لما جہلوا. اور لوگ بے قدری کی وجہ سے جاہل رہتے ہیں. آپ کو کہیں گے آپ کو استاد وطروں کے بعد نفل نہیں مانتے، شوال کے 6 روزے نہیں مانتے، مسجد سے گزرنے نہیں دیتے، پانچے نیچے نہیں ہونے دے رہے، معشوق منس آنکھ بنزدیکی تو زشتست، دل کا شکایت ظاہرها عن کے آرو. یہ وہ اعتراضات ہے جس کا اندر علم سے بھرا ہوا. ملتان قاسم العلوم گیا تھا، ختم بخاری کے لیے بلایا تھا. وہاں ایک عالم نے جو نیا نیا محقق بنا ہے، علماء کی مجلس تھی، 30-40 علماء بیٹھے، جلسے کا پروگرام تھا. کچھ دیر بعد بخاری ختم شروع ہونے والا تھا. مجھے کہا کہ میں نے آپ کے احسن العطر کا رد کیا ہے 24 صفحے میں. اگر آپ بے عزتی نہ سمجھے تو ابھی دے دیتا ہوں، اور اگر بے عزتی سمجھتے ہیں تو بعد میں بھیج دوں گا. میں نے ان سے کہا کہ میں صرف 3 باتیں پوچھتا ہوں،
اس کے بعد رسالہ آپ سے یہی لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسالہ آپ نے بیداری میں لکھا ہے یا سوتے میں لکھا ہے؟ کہ میں نے جاگتے ہوئے لکھا ہے اور بہت زبردست دلائل ہے، سپاہی اور زان خپلستائی۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، جب آپ نے بیداری میں لکھا ہے تو میں صرف 3 باتیں پوچھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حدیث اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا کا مقابلہ کسی قولی حدیث سے آپ نے اس میں ثابت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا کا کم از کم مقتضا کیا ہے کہ وطروں کے بعد نفل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو 40 علماء سب نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ الامر للوجوب تو ہے ما لم تقم قرین علی خلافی، مستحب تو کم از کم ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ میں نے کہا میں نے اس میں لکھا ہے کہ فقہ حنفی کی کسی کتاب میں وطروں کے بعد نفل کا ذکر نہیں ہے۔ تم نے کتنے فتاوا اور معتبرات کی نشاندہی کی؟ میں نے کہا لاؤ کتاب، کہنے لگے بس ختم ہو گئی۔ بس ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ محقق صاحب کی تحقیقی سمندر چند لمحوں میں غائب ہو گئے۔ اس کو چھوڑو، ڈانسر ہے وہ، طارق مسعود نہ کہو کا ٹیلی ویژن کا ڈانسر ماہود ویلیج دلے والے تقیسے وقت ویلا تسقل خوری لگے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ میں نے حضرت جناب مولانا طارق کی ایک بیان سنا، میں نے فرمایا بکرا صدقہ کا وہ کمکل ہے، وہ بیہودہ ہے، وہ تب مولانا نہیں ہے، وہ ٹیلی ویژن کا ڈانسر ہے، اس کا نام ڈانسر لکھا کرو۔ احادیث آثار طیبات بھرے پڑے کہ صدقہ تو ہمیشہ کون اونٹ کا کر سکتے ہیں، روزانہ بکرے کا آسان ہوتا ہے۔ یہ کہنے چاہیے اس کو کہ کالا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بکرا ہو یا مینڈا ہو، سینگوں والا ہو، خوبصورت ہو، وہ دیوانہ ہے، کام زیادہ ہے، علم نہیں ہے۔ آج کل کیا ہوتے بہتے شروع کر دی۔ دعا ہدایت کرے ان کے لیے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں اتنا ہی بولنا دے جتنا ان کو سمجھے۔ مفتی طارق مسعود نے بکرے کی زکوٰۃ کا انکار کیا، اللہ اسے ہدایت دے۔ جس چیز کی بھی قربانی جائز ہے اس کا صدقہ جائز ہے، بلکہ احادیث میں تو مرغی تک کا صدقہ آیا ہے۔ یہی جمعے کے دن کے بارے میں ایک جو سویرے آیا، گویا اس نے اللہ کے نام پر اونٹ کا صدقہ کیا۔ جو اس کے بعد آیا جیسے اس نے اللہ کے نام پر گائے صدقہ کی۔ جو اس کے بعد آیا جیسے اس نے اللہ کے نام پر بکرا صدقہ کیا۔ جو اس کے بعد آیا جیسے مینڈا سینگوں والا، اس کے بعد مرغا۔ تو یہ تمام حلال جانور ہیں اور ان کے صدقات ثابت ہیں۔ اللہ اسے ہدایت دے کہ غلط باتیں نہ کرے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ کیا بیان فرما رہے تھے۔